الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اسلامی مہینوں کو جان کر اپنی زندگی کے اندر اسلامی مہینوں کے بارے میں ان کے احکام، ان کے فضائل، ان کے بنیادی احکام، ان سب چیزوں کو جان کر ہم اپنی طرز کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی مہینے کے اعتبار سے سلسلہ شروع کیا تھا، اور اب اسلامی سال کے 12واں مہینہ، سب سے آخری مہینہ ذوالحجہ کے بارے میں یہ کورس منعقد ہوا ہے۔ اسلام کے اندر 12 مہینوں کا ہونا یہ خود قرآن مجید کے اندر سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ جس دن اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو تم ان مہینوں میں۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور تم شرک کرنے والوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اکٹھے ہو کر قتال کرو۔ کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العالمین پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک خاص حکم بیان فرمایا، ایسا حکم جس حکم کے بارے میں مشرکین عرب بہت زیادتی کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ 12 مہینے اپنے لوح محفوظ میں محفوظ کر لیے ہیں کہ سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے مقرر کیے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اس لیے کہ ان مہینوں کے بغیر نظام نہیں چلتا، کیونکہ سارے کام مہینوں کے ساتھ اور تاریخوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے کہ نماز ہے، یہ بھی وقت کے ساتھ تعین ہے، روزہ ہے تو اس کا بھی وقت اور مہینے کے ساتھ تعین ہے، حج بھی مہینے کے ساتھ متعین کیا گیا، اور زکوٰۃ بھی مہینے کے ساتھ متعین کی گئی۔ اسی طرح اور بھی جتنے دینی کام ہیں یہ سب کے سب کسی نہ کسی تاریخ کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ بلکہ ہمیں دنیاوی کاموں میں بھی تاریخ کے بغیر، تعین کے بغیر، وقت کے تعین کے بغیر، مہینے کے تعین کے بغیر کوئی کام ہم نہیں کرتے۔ اس لیے کہ دنیاوی کاموں کے اندر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص کسی کے پاس ملازم ہے تو اس کی تاریخیں بھی نوٹ کی جاتی ہیں کہ یہ کس سن میں اور کس تاریخ کو ملازم ہوا اور کب ریٹائر ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی سے بیوات کے اندر کوئی معاملہ کیا ہے تو ان معاملات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس تاریخ کو کیا اور کس تاریخ کو یہ معاملہ پورا کرنا ہے۔ غرض یہ کہ بلا تعین سال، مہینے اور دن کے نظام نہیں چل سکتا۔ تو اسلامی قاعدے کے مطابق سال جو ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، یعنی ذوالحجہ جو ہے اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں۔ عزت والے کس اعتبار سے؟ کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک منع تھی، پھر آخر میں آ کر اس کی حرمت جو تھی منسوخ ہو گئی تھی۔ وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ لوگ ان مہینوں کا خاص احترام کرتے تھے۔ 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عمرے کا احرام باندھا ذوالقعدہ کے مہینے میں، تو صحابہ کرام کو اشکال پیش آیا کہ ہم تو عمرہ کے لیے آئے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، مہینہ بھی حرمت کا ہے، اگر کافر ہم پر حملہ کر دیں تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک تو مہینہ محترم ہے، اس میں لڑائی ممنوع ہے، اور حرم کے علاقے میں بھی لڑنا ممنوع ہے، بلکہ حرم کے علاقے میں درخت کاٹنا، اکھیڑنا، اسی طرح گھاس اکھیڑنا یہ بھی منع ہے، شکار کرنا بھی منع ہے، لڑائی تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک تو یہ بات آ گئی کہ مہینہ محترم، دوسرا یہ کہ علاقہ بھی محترم ہے، اور تیسری بات یہ ان کے ذہن میں تھی صحابہ کرام کے کہ ہم خود احرام کی حالت میں ہیں۔ جس شخص نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد وہ آدمی لڑ نہیں سکتا، بلکہ یہاں تک اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی ناخن وغیرہ کاٹے یا سر کو ڈھانپے یا پھر سلا ہوا کپڑا پہنے یا خوشبو لگائے، ان سب چیزوں کی بھی اجازت نہیں ہے۔
تو کسی چیز کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے لڑائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ سب ممنوعات احرام ہیں۔ تو صحابہ کے ذہن میں تھا کہ ہم پر تو پابندیاں ہیں، اگر کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ابتدا نہ کرو، حملہ کی ابتدا نہ کرو، لیکن اگر وہ تم پر حملہ کر دیں، مشرکین کافر تم پر حملہ کر دیں تو تم دفاع کر سکتے ہو۔ لیکن پھر بعد میں یہ حرمت بھی منسوخ ہو گئی، اب ان مہینوں میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرنا ابتدان بھی جائز ہے۔ اگر مسلمان ان مہینوں کے اندر کافروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ابتدا کرنا بھی جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین مضبوط ہے، سیدھا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، بس نہ زیادتی کرو تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، یعنی کیسے زیادتی نہ کرو کہ لڑائی نہ کرو۔ فرمایا وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تم سب شرک کرنے والوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر قتال کرو جیسے کہ وہ تم سب سے اکٹھے ہو کر قتال کرتے ہیں۔ ویسے لڑائی تو ہر جگہ بری ہے، لیکن حرم میں اور زیادہ بری ہے، اور اسی طرح مسجد حرام میں اور زیادہ بری ہو جاتی ہے، اور مسجد نبوی میں اور زیادہ بری ہے۔ جیسے لڑنا اور مہینوں میں ممنوع ہے، رمضان المبارک میں اور زیادہ ممنوع ہے، لیکن دفاع کی اجازت ہے کہ ان مہینوں کے اندر دفاع کر سکتے ہیں۔ یہ ابتداءً اللہ رب العالمین نے اجازت دی تھی کہ کافر اگر مسلمانوں پر لڑائی وغیرہ کرتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں تو اس صورت میں مسلمان دفاع کر سکتے ہیں، لیکن بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، بلکہ اب یہ حکم ہے کہ اگر ان مہینوں کے اندر مسلمان خود جا کر کافروں پر حملہ کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وقت اور جگہ کا خیال رکھو۔ مسجد کا حکم ہے کہ وقت اور جگہ کا خیال رکھو، تو مسجد تو ایسی جگہ ہے جہاں دوڑ کر آنا بھی منع ہے، یہاں تک کہ اگر امام رکوع میں چلا گیا تو تمہیں دوڑ کر ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ تمہارا مقصد کیا ہے کہ جلدی سے امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے رکوع میں شرکت کر لی اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ شرط یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے اتنی دیر قیام کرے کہ جس میں تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ سکے۔ اگر تکبیر تحریمہ رکوع میں جا کر کہی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر اولا قیام نماز میں فرض ہے اگر معذور نہ ہو۔ اگر قیام کرنے سے معذور ہے تو اس کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنی ہے، پھر اگر امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا تو اس نے رکعت پا لی۔ تو اسی طرح اگر کافروں نے اگر تم پر حملہ کر دیا ان مہینوں کے اندر، حرمت کا خیال نہیں کیا ان لوگوں نے، تم بھی دفاع نہ کرنا، تم بھی ان کو جواب دینا، ان خاموشی اختیار نہ کرنا، بلکہ اپنا دفاع کرنا۔ ابتدا میں پھر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اجازت دی، پھر حکم منسوخ ہو گیا اور ان مہینوں کے اندر لڑائی وغیرہ جائز ہو۔ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے، اس کی وجہ تسمیہ ظاہر ہے کہ اس ماہ کے اندر لوگ حج کرتے ہیں، اور اس کے پہلے عشرے کا نام قرآن مجید میں ایام معلومات رکھا ہے۔ یہ دن اللہ رب العالمین کو بہت پیارے ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کے نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے، ذوالحجہ ہا کے مفتوح ہونے کی صورت میں حج والے مہینے کے معنی میں، اور ہا کے مکسور ہونے کی صورت میں اس کے معنی سال کے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر بھی لفظ آیا ہے کہ ثمانیہ حجج، تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اس شرط پر کہ آپ میری 8 سال ملازمت کریں۔ چونکہ اس مہینے کے اختتام پر ایک اسلامی سال مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحجۃ کے نام سے موسوم کیا گیا، اس کا نام ذی الحجہ رکھا گیا۔ اب بعض لوگ اس کو ذی الحجہ پڑھتے ہیں، اس صورت میں اس کے آخر میں جو ہا ہے وہ وحدت کی لگا دیتے ہیں، یعنی ایک حج والا مہینہ۔ تو سال میں اس مہینے کے اندر صرف ایک حج کیا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحجہ یعنی ایک حج والا مہینہ کہہ دیا۔ حج کے ایک معنی قصد اور ارادے کے بھی ہیں، چونکہ حاجی ان دنوں میں بیت اللہ شریف کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں، زیارت کا قصد کرتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کو ذی الحج کہا جاتا ہے۔ حج اسلام کے 5 اساسی اور بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جس کی ادائیگی زندگی میں ایک مرتبہ ہر مالدار آدمی کے لیے ضروری ہے۔ جو نصاب کا مالک ہے اس کے اوپر حج فرض۔ چونکہ مالدار عرب سال میں ایک مرتبہ اس مہینے میں ضرور حج کیا کرتے تھے، اس لیے ان میں بھی یہ مہینہ حج والا مہینے کے اعتبار سے مشہور تھا۔ اب اس مہینے کے بڑا ہی متبرک اور محترم مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ اشہر حج میں سے ہے، اور قرآن مجید میں اس مہینے کے پہلے عشرے کو افضل ترین عشرہ قرار دیا گیا، اور اسی مہینے کی 9 تاریخ کو عرفہ اور 10 کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔
اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ متبرک ہے۔ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جس نے افضل ترین دن میں روزہ رکھنے کی منت مانی ہو اسے عرفہ کے دن روزہ رکھ کر اپنی منت پوری کرنی چاہیے۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ افضل ترین دن کون سا ہے، اسی ماہ کا یوم عرفہ ہے۔ اور 9 ذی الحجہ ہی کو ہمیشہ حج اکبر ہوتا ہے، جبکہ ہر عمرہ حج اصغر کہلاتا ہے۔ البتہ بعض لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جمعہ کے حج کو حج اکبر کہنے کی اصطلاح بیان کی جاتی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عید الاضحیٰ اور حج دو علیحدہ علیحدہ عبادتیں ہیں، نہ حاجیوں پر عید لازم ہے اور نہ عید پڑھنے والوں پر حج لازم ہے۔ اسی طرح قربانی بھی ایک مستقل عمل ہے جس کو حج یا مکہ سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ قربانی دنیا کے ہر مالدار مسلمان پر واجب ہے، جبکہ حج میں سرے سے کسی بھی حاجی پر قربانی ضروری نہیں۔ جو قربانیاں حاجی مینا پہنچ کر کرتے ہیں ان کو قربانیاں نہیں کہتے، بلکہ دم قران یا دم تمتع کہتے ہیں، جو قرآن اور تمتع کا شکرانہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدنی زندگی میں کبھی بھی قربانی کی قضا نہیں کی، جبکہ حج جو ہے آپ نے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حج اور قربانی دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ ان 4 برکت اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت نوافل، روزے کی کثرت، تلاوت قرآن مجید کی کثرت، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تقدیس وغیرہ ان اعمال میں کثرت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور بالخصوص اس کے پہلے 10 دنوں کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عشرے کی 10 راتوں کی قسم بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ قسم ہے مجھے فجر کی عید قربان کی اور 10 راتوں کی جو ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، اور قسم ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے رات کی۔ تو اس قسم سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ان کی فضیلت سے کتب احادیث بھری ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تم میں سے بعض جو ہیں قربانی کا ارادہ رکھتے ہوں تو چاہیے کہ بال اور جسم سے کسی چیز کو مس نہ کریں، کسی چیز کو نہ کٹوائیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بال بھی نہ کتروائے اور ناخن بھی نہ اتارے۔ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا ارادہ رکھے تو نہ بال منڈوائے اور نہ ناخن تراش کرے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل اس میں ان ایام عشرہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مگر وہ مرد جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن زیادہ محبوب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ عبادت ان میں کی جائے ان 10 دنوں ذی الحجہ سے، یعنی ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، ان کی ایک رات کا قیام سال کی رات کے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قسم کھائی ماہ ذو الحجہ کی 10 راتوں کی، تو کسی چیز کی قسم کھانے سے اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العالمین یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے اس چیز کی اہمیت، عزت اور عظمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ خالق کائنات اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اب سورۃ الفجر کی ان آیات میں عشرہ ذو الحجہ، یوم عرفہ سمیت جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے ان کی عظمت اور فضیلت بخوبی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب عشرہ ذو الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ماہ ذو الحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والا نیک عمل دیگر دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل کی بنسبت زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیا جہاد بھی افضل نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے افضل نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان مال لے کر جہاد میں نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی سب کچھ لٹا کر آ گیا، قربان کر کے آ گیا، تو اس کا جہاد افضل ہے۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ ان 10 دنوں میں عبادت میں بہت زیادہ محنت اور مجاہدہ فرماتے تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، عبادت
ان پر مشکل ہو جاتی تھی۔ ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں ادا کیے جانے والے نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، تلاوت، ذکر و تسبیحات، صدقات وغیرہ دیگر ایام کی بنسبت زیادہ اجر و ثواب کے باعث ہیں، اللہ کے ہاں نہایت ہی محبوب ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے ان 10 ایام میں 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کو بھی بڑی ہی فضیلت حاصل ہے۔ اس دن حجاج کرام حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ادا فرماتے ہیں۔ حدیث میں اس دن کے بڑے فضائل مذکور ہیں، چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو زیادہ تعداد میں جہنم سے آزاد کرتے ہوں، اور اللہ رب العالمین عرفہ کے دن اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو روزہ ہے یوم عرفہ کا، گزشتہ اور آئندہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب چونکہ ماہ ذی الحجہ میں بہت سے مسلمان نفلی روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے یہاں نفلی روزے سے متعلق اہم مسائل درج کر دیتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ کے روزے چونکہ نفلی روزے ہیں، اس لیے ان کے احکام بھی عام نفلی روزوں کی طرح ہیں، جن میں سے چند ضروری مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماہ ذی الحجہ کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، پھر پورے مہینے میں سے عشرہ ذی الحجہ کے روزے رکھنا، ان کی فضیلت دیگر دنوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں سے نفلی روزے 9 ذی الحجہ تک ہیں، 10 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک 4 دن روزہ رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ اب ماہ ذی الحجہ کے 10 احکام قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں 10 خصوصی احکام ہیں۔ وہ 10 احکام کیا ہیں؟ ان کا اجمالاً تذکرہ یہ ہے کہ حج بیت اللہ جو صرف اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح قربانی ہے جو صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب ہے، اسے صرف اس مہینوں کے 3 دنوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 عید الاضحیٰ، قربانی، نماز، خوشی اور اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں کی دعوت کا دن اسی مہینے میں ہے۔ نمبر 4 تکبیرات تشریق، اس مہینے کے 5 دنوں میں نماز کے بعد تکبیر واجب ہے، فرض نماز کے بعد واجب ہے۔ نمبر 5 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، یعنی اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنے کا خصوصی اجر ہے، جیسے کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیا۔ نمبر 6 یوم عرفہ کا روزہ، اس مہینے کی 9 تاریخ یعنی جو یوم عرفہ کہلاتی ہے اس کا روزے کا خاص اجر ہے۔ نمبر 7 4 ایام میں روزے کی حرمت، کہ 4 دن ایسے جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے پورے سال میں جن 5 دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے ان میں سے 4 دن اس مہینے میں ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ لیالی عشر کی فضیلت، کہ اس مہینے کی پہلی 10 راتوں کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح بال اور ناخن نہ کٹوانا، جن افراد نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے مسنون ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ تراشیں۔ اسی طرح نمبر 10 پہ ہے کہ معاصی یعنی گناہوں سے بچنے کا اہتمام، چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس میں ظلم اور گناہ سے بچنے کا بھی خاص اہتمام کیا جائے۔ اب ان اجمالاً جو ہم نے 10 احکام پڑھے ہیں ان کی تفصیل، سب سے پہلے تھا حج بیت اللہ۔ حج اسلام کے محکم اور قطعی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور حج بیت اللہ کی فرضیت کا اعلان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ مذکور ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں پر اللہ کا حق یعنی لوگوں پر اللہ کا فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل علم عالم سے بے نیاز ہے۔ حج بیت اللہ کے بے شمار فضائل ہیں، جبکہ فرض ہونے کے باوجود اسے ادا کرنے میں سستی کرنا بہت بڑا گناہ اور وبال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے پاس سفر کا سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو، جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنی سخت وعید ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والا نعوذ باللہ یہودیت اور نصرانیت پر مرتا ہے۔ حج بیت اللہ اسلام کے خاص شاعر میں سے ہے۔ مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ پیسہ بڑھانے، جائیداد بچانے اور زیورات بچا کر رکھنے میں لگے رہیں اور حج بیت اللہ سے محروم رہیں، بلکہ جیسے ہی استطاعت ہو تو فوراً حج کے لیے تیاری باندھے۔ آج دیکھیں مسلمان شادی بیاہ کی فضول رسموں پر کتنا مال برباد کرتے ہیں۔ اگر اسی پیسے کو سنبھال کر رکھا جائے اور اس پیسے کو اس فریضے کی
ادائیگی کے لیے جمع کیا جائے تو کتنا آسان ہو جائے گا حج، مگر لوگوں نے جہیز اور شادی کی دیگر رسومات کو فرض اور حج کو نعوذ باللہ ایک زائد چیز سمجھ رکھا ہے۔ اس فریضے کا ذوق و شوق ہی پیدا نہیں ہوتا ذہنوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس فریضے کا ذوق و شوق نصیب فرما دے، فضول خرچیوں سے بچا لے۔ حج بیت اللہ صرف اسی مہینے کی 8 سے 13 تاریخ میں ادا کیا جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی مکہ مکرمہ، مینا، عرفات اور مزدلفہ کے مقامات پر ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرا حکم جو تھا وہ قربانی کا، کہ قربانی اسلام کا ایک عظیم، عاشقانہ، والہانہ اور بے حد فضیلت والا حکم ہے۔ ہر زمانے میں مسلمانوں نے نہایت محبت، عشق اور اہتمام سے اس حکم کو پورا کیا، پورا سال اس کی تیاری اور انتظار میں گزارا، لیکن اس زمانے کے ملحدین اور نام نہاد روشن خیالوں نے مسلمانوں کے دلوں سے قربانی کی اہمیت کم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت بڑھ گئی کہ مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی اہمیت اور فضیلت پوری قوت کے ساتھ بیان کی جائے، ملحدین کے ناپاک پروپیگنڈے سے محفوظ رکھا جائے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اور عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ آج ہم سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا تقاضا نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے پاکیزہ مال میں سے ایک حلال جانور خرید کر ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے ذوق و شوق سے اور پورے اہتمام کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں، اس میں بڑھ چڑھ کر سبقت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث قربانی کے فضائل بیان فرما رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن اولاد آدم کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور قربانی والا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ بس اے اللہ کے بندو، پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ تو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن خون بہانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ جو عمل محبوب حقیقی کو محبوب ہو اسے کس قدر محبت اور اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اون کا بھی یہی حساب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ہے۔ تو حدیث شریف بالکل واضح بیان کر رہی ہے کہ جانور کے جسم پر کتنے بال اور کتنی اون ہوتی ہے۔ تو جس قدر اخلاص اور تقوی زیادہ ہوگا اسی قدر اجر اور ثواب بھی زیادہ ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کو نہ خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین تو بندے کا تقوی دیکھتے ہیں کہ بندہ کس محبت سے اور کس تقوی کے ساتھ اس قربانی کو ذبح کر رہا ہے۔ شرعی مسئلہ یہاں بیان کرتے چلیں کہ جتنے مال پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اتنے مال پر قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ اگر اتنا مال نہ ہو تو قربانی واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کر دے تو بہت ثواب ہے، قربانی قبول ہو جائے گی اس صورت میں۔ اب قربانی کے لیے حدیث شریف کے اندر دعا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سینگوں والے خسی مینڈے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، اور ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا۔ قربانی کا یہ واجب حکم اسی مہینے کے صرف 3 دن 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرے گا تو وہ ذو الحجہ عید الاضحیٰ کی قربانی شمار نہیں ہوگی۔ تیسرا حکم اس مہینے کے بارے میں جو تھا وہ تھا عید الاضحیٰ۔ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اسلام کا دوسرا محترم بشان تہوار جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، پہلا عید الفطر ہے۔ عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے بعد شوال کے اندر ادا کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ ماہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید ادا کرنا بھی واجب ہے، اور یہ نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اب عید کے دن جو ہے وہ 13 چیزیں ایسی ہیں جو سنت ہیں۔ سب سے پہلے شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا، نمبر 2 غسل کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 حسب طاقت عمدہ کپڑے پہننا، نمبر 5 خوشبو لگانا، نمبر 6 صبح کو جلدی اٹھنا، نمبر 7 عیدگاہ میں جلدی جانا، نمبر 8 عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور نماز کے بعد اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا، نمبر 9
عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ نمبر 10 عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، عذر ہو تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 11 ایک راستہ سے عیدگاہ جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 12 عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات تشریق کہنا۔ عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے جانا اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہنا۔ نمبر 13 سواری کے بغیر پیدل چلنا۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنا بعض کے نزدیک واجب ہے، اس لیے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں۔ دوسرا یہ کہ عید کی نماز کے بعد امام 2 خطبے پڑھے، خطبہ کو تکبیر سے شروع کرے، پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر کہے اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ، اور دونوں خطبوں کے درمیان خطبہ جمعہ کی طرح اتنی دیر تک بیٹھے جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے۔ اس کے بعد جو چوتھا حکم تھا وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تکبیرات تشریق اس مہینے کے اندر ایک اہم حکم جس کی عام مسلمانوں میں عموماً اور خواتین میں خصوصاً تبلیغ کی ضرورت ہے، تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا۔ 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہے، البتہ عورتیں آہستہ آواز میں کہیں گی۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں وہ پہلے بھی بیان کر چکی، دوبارہ سن لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں، اس تکبیر کو نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو بالکل آہستہ پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کا درمیانے طریقے سے بلند آواز میں پڑھنا واجب ہے، اس چیز کی اصلاح ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ تکبیر تشریق امام، مقتدی، منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والا، عورت، مرد، مسافر، مقیم، شہر والوں اور گاؤں والوں سب پر واجب ہے، سب پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ نماز کے ساتھ ہیں، فرض نماز پڑھ لی تو اب آپ کہیں کہ امام نے پڑھ لی تو ہماری بھی ہوگی، نہیں۔ اگر مقتدی امام پڑھ رہا ہے تو مقتدی اپنی علیحدہ سے پڑھے گا، امام کے پڑھنے سے مقتدی کی تکبیر تشریق ادا نہیں ہوگی۔ پانچواں جو حکم تھا اس مہینے کا وہ تھا عشرہ ذی الحجہ کے روزے۔ اس مہینے کے پہلے 9 دنوں میں نفل روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے، یعنی ان دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو دوسرے تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اور یہ فضیلت کب سے ہے؟ یہ فضیلت یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے روزوں کی ہے۔ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ اب ذو الحجہ کی پہلی جو 10 راتیں ہیں وہ چونکہ بہت مبارک راتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان راتوں کی قسم کھائی ہے، ان راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ہمیں عشرہ ذو الحجہ کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ ان مبارک راتوں کا استقبال کیسے کریں؟ ہم اس آخری اسلامی مہینے ذی الحجہ کا استقبال کے لیے مسجد میں چلے جائیں، یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے مسجد جا پہنچے اور اپنے محبوب مالک سے مناجات میں، ذکر میں اور تلاوت میں ڈوب جائیں، دعائیں مانگے اللہ رب العالمین سے۔ جن پر قربانی واجب ہو وہ ذو الحجہ شروع ہونے سے پہلے ناخن اور مکروہات کا صفایا کر دیں، اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور راتیں بڑی قیمتی ہیں، ہو سکے تو ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کریں اور گناہوں کو طلاق دے دیں، چھوڑ دیں گناہوں، اور جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ غم نہ کریں، کیونکہ فقیروں کو فقر ان کی قربانی ہے، اور مسکین سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ ذو الحجہ کا چاند نکلتے ہی اعمال کی قیمت آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، روزے قیمتی، نمازیں قیمتی، قربانی تو سب سے بڑھ کر قیمتی۔ تو اس مہینے کے اندر ہم اپنی آخرت کے لیے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ اس کے لیے 2 کام کر لیں۔ ایک کام تو یہ کہ مکمل اخلاص اور اہتمام کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجہ ادا کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں اور راتوں میں آپ نے جو برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں وہ مجھے نصیب فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیجئے، اور ان دنوں اور راتوں میں مجھے زیادہ سے زیادہ مقبول اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ دوسرا کام کہ عشرہ ذو الحجہ کے فضائل اور احکام کا خوب توجہ سے مطالعہ کریں، تو جب ہمیں یہ فضائل اور احکام معلوم ہوں گے اسی وقت ہم اپنے اس مہینے کو بابرکت بنا سکیں گے، اس مہینے کی برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی جتنی فضیلتیں ہیں، جتنی برکات ہیں اور ہمیں نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔